جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا اور علی اکبر کی اذان سے صحرائے کربلا گونج اٹھا اور نماز فجر میں امام حسین علیہ السلام پر حملہ ہو گیا، ایک ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا گیا۔ کبھی حر کا لاشا ملتا ہے تو کبھی اونا محمد کا، تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ بس جب علی اکبر نے کہا کہ بابا جان مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، جو ہم شکل پیغمبر تھا حضرت امام حسین نے اجازت دے دی۔ بس علی اکبر جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں، امام حسین علی اکبر کے قریب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نوجوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جان میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی ہاتھوں سے برچھی کو پکڑا اور فرمانے لگے، اے میرے دادا ابراہیم دیکھو، جب آپ قربانی دے رہے تھے تو آپ کی آنکھوں پہ پٹی تھی، دیکھو دادا ابراہیم آج میں کس طرح قربانی دیتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی برچھی کو نکالا تو بس علی اکبر کا کلیجہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گیا اور فرماتے ہیں، اے اللہ قبول کرنا، میں نے علی اکبر کو بھی دین اسلام پر قربان کر دیا۔ اور آ کے آخری حجت تمام کرتے ہیں اور فوج یزید سے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا۔ بس امام حسین تنہا اکیلے رہ گئے اور اپنے فرزند امام زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد میرے بعد دین اسلام کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہیں کرنا، قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت اور رسالت کو بیان کرتے رہنا، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو الوداع کہہ کر میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اپنی تلوار کو نیام میں سے نکالتے ہیں اور فوج یزید کو فنار کرتے ہوئے جو بھی آپ کے قریب آتا ہے فنار ہوتا جاتا ہے۔ بس سب نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ یہ علی کا شیر ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اس سے ہم جیت نہیں سکتے، آؤ سب مل کر حملہ کرو۔ تو بس تیروں کی برسات ہوتی ہے، امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں تو نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کے مسلح پہ تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ جاؤ امام حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی امام حسین کے قریب آتا اور جیسے ہی امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا وہ رو کر واپس آ جاتے۔ بس ملعون شمر قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے، اور گردن پہ امام حسین کے چھری رکھتا ہے اور جیسے ہی چلانا شروع کرتا ہے کہ کیا دیکھے کہ امام حسین کے لب مبارک کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ امام حسین ہمیں بددعا دے رہے ہیں۔ جیسے ہی اپنے کان امام حسین کے لبوں کے نزدیک کرتا ہے تو کیا سنے کہ نواسہ رسول فرزند علی امام حسین علیہ السلام اپنے مبارک لبوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ میری قربانی قبول کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔